السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، میں آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل اسلام پوائنٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو کلمہ طیبہ کی فضیلت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ والوں پر نہ قبروں میں وحشت ہے نہ میدان حشر میں۔ اس وقت گویا وہ منظر میرے سامنے ہے کہ جب وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے اور کہیں گے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے ہمیشہ کے لیے رنج و غم دور کر دیا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ والوں پر نہ موت کے وقت وحشت ہوگی نہ قبر کے وقت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت غمگین تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ آپ کو رنجیدہ اور غمگین دیکھ رہا ہوں، یہ کیا بات ہے؟ حالانکہ حق تعالی شان و دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، لیکن اعزاز و اکرام اور اظہار شرافت کے واسطے اس قسم کے سوال کرائے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل، مجھے اپنی امت کا فکر بہت پڑ رہا ہے کہ قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کفار کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے بارے میں فکر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور ایک مقبرہ پر تشریف لے گئے جہاں قبلہ بنو سلمہ کے لوگ دفن تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک قبر پر ایک پر مارا اور ارشاد فرمایا، یہ ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس قبر سے ایک شخص نہایت حسین خوبصورت چہرہ والا اٹھا۔ وہ کہہ رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی جگہ لوٹ جا۔ وہ چلا گیا، پھر دوسری قبر پر دوسرا پر مارا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس میں سے ایک شخص نہایت بدصورت، کالا منہ، گہری آنکھوں والا کھڑا ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، ہائے مصیبت۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اپنی جگہ لوٹ جا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جس حالت پر یہ لوگ مرتے ہیں اسی حالت پر اٹھیں گے۔ حدیث بالا میں لا الہ الا اللہ والوں سے بظاہر وہ لوگ مراد ہیں جن کو اس کلمہ پاک کے ساتھ خصوصی لگاؤ، خصوصی مناسبت، خصوصی اشتغال ہو، اس لیے کہ دودھ والا، جوتوں والا، موتی والا، برف والا وہی شخص کہلاتا ہے جس کے ہاں ان چیزوں کی خصوصی بکری اور خصوصی ذخیرہ موجود ہو۔ اس لیے لا الہ الا اللہ والوں کے ساتھ اس معاملہ میں کوئی اشکال نہیں۔ قرآن پاک میں سورہ فاطر میں اس امت کے 3 طبقے بیان فرمائے ہیں۔ ایک طبقہ سابق بالخیرات کا بیان فرمایا، جن کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ وہ بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے اس کو حق تعالی شانہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ان کا چہرہ روشن ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ سب لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔